وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم آج جانیں گے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن پر سجدہ سہو ضروری نہیں ہوتا سجدہ سہو وہ کون سی غلطیاں ہیں۔ تو کوئی جہالت کی وجہ سے نماز میں بات کر لے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز میں بات نہیں کی جاتی ہے، اور اس بنیاد پر اس نے کر لیا، جان بوجھ کر اگر بات کر لے تو ظاہر ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی اور فاسد ہو جائے گی، لیکن وہ غلطی سے وہ نہیں جانتا ہے تو اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا۔ سیدنا معاویہ بن حکم سلمی نے لا علمی کی وجہ سے نماز میں کوئی بات کر لی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ نماز ہے، اس میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم کو یہ نہیں حکم دیا کہ تم اپنی نماز دہراؤ، بلکہ سمجھایا، اور ان کو نہیں معلوم تھا۔ جب معلوم ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ کوئی دعا زیادہ مرتبہ پڑھ لی گئی، 3 مرتبہ، جیسے اپنے سماج میں یہ عام ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھنا ہے، 4 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر وہ غلطی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا، 5 مرتبہ پڑھ لیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوئی دعا زیادہ پڑھ لے یا کوئی دعا میں کوئی لفظ زیادہ ہو گیا، کوئی لفظ کم ہو گیا۔ ایک آدمی نماز میں اپنی طرف سے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے، کون تھا یہ پڑھنے والا، اس کو حاضر کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو وہ صحابی ڈر گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ڈانٹیں گے، کیا کریں گے، میں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ پڑھ دیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ جو اسے لکھنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ ہم لکھیں تو وہ لکھیں یا وہ لکھیں، اس طرح سے یہ اتنے مبارک کلمات ہیں۔ تو اللہ، اس صحابی نے خود اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ نہیں تمہارے اوپر اب یہ سجدہ سہو ضروری ہو گیا، تم سجدہ سہو کرو گے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قرأت میں غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت بھولنے پر سجدہ سہو نہیں فرمایا کرتے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ فاتحہ کی قرأت رہ جائے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے کوئی، اگر کوئی شخص کسی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی کی قرأت بھول جائے تو وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ پھر وہ 2 سجدے کرے، یعنی ایک رکعت وہ ایکسٹرا پڑھے گا اور 2 سجدے کرے گا، کیونکہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ اسی طرح رکوع یا سجدہ کرنا بھول جائے تو بھی وہ ایک رکعت پڑھے گا، پھر 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کرے گا۔ امام و مقتدی کے احکام سجدہ سہو کے سلسلے میں کیا ہے؟ امام بھول جائے تو مقتدی امام کو غلطی پر متنبہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یاد کرانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ امامت کا بیان جب آئے گا تو اس میں معلوم ہوگا۔ یاد کرانے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورت تالی بجائے گی، اس طرح سے ہاتھ پر دھیرے دھیرے تالی بجائے گی، اور مرد ہے، اگر مرد مقتدی ہیں تو مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ تو یہ یاد دلانے کا طریقہ ہے۔ یا قرأت میں اگر کوئی امام بھول جائے تو اگر کسی کو یاد ہے پیچھے اس سورت کی وہ آیتیں یاد ہیں یا وہ سورت یاد ہے یا قرآن کا حافظ ہے تو وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ امام غلطی سے اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں کو تنبیہ کرنا چاہیے۔ امام پلٹ آئے تو صحیح، ورنہ مقتدی بھی امام کی اقتدا کریں۔ اگر امام کھڑا ہو گیا نہیں پلٹا تو سارے مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھول کر جو ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی، جب سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھا دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ اس سے پہلے یہ روایت گزری ہے۔ امام غلطی سے دوسرے رکن میں منتقل ہو گیا تو مقتدیوں کو بھی امام کی اقتدا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر درمیانہ تشہد بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔
کسی غلطی پر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدیوں کو بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے. مقتدی یہ نہیں کہ ہم تھوڑی بھولیں کہ ہم سجدہ سہو کریں، ایسا نہیں، بلکہ مقتدی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے. مقتدی جماعت کے دوران میں کوئی انفرادی غلطی کر لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہو. ظاہر ہے جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی اپنی کوئی غلطی ہو گئی نماز میں تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مقتدیوں کا ضامن ہے، اس کی ضمانت، اس کی نماز کی ضمانت امام کے پاس ہے، امام ہی پر ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے. لیکن اگر مقتدی جماعت کے بعد والی رکعت میں غلطی کرے تو وہ سجدہ سہو کرے. یعنی مثلا 4 رکعت کی نماز ہے، ہم نے امام کے ساتھ 3 رکعت پائی، تو ابھی ان 3 رکعتوں میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا. لیکن ہم 1 رکعت جو اپنی پوری کریں گے کھڑے ہو کر کے بعد میں سلام پھیرے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کریں گے. یا امام کے ساتھ ہی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کی قرأت فاتحہ رہ جائے، سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کر پائے، یا رکوع و سجدہ رہ جائے تو بعد میں 1 رکعت پڑھ لے گا اور پڑھ کر سجدہ سہو کرے گا. تو یہ سجدہ سہو سے متعلق امام اور مقتدی کے احکام تھے. یا اسی طرح سے وہ غلطیاں تھیں جن پر سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ انشاءاللہ العزیز ہم جانتے ہیں کیا ہے. سجدہ سہو نماز کے دوسرے سجدوں کی طرح کیا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور عام سجدوں کی طرح سجدہ کیا، یا اس سے کچھ لمبا، پھر سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر رکھا اور عام سجدوں کی طرح یا ان سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. عام سجدے کی طرح سجدہ کرنا. سجدہ سہو کرنے کے 2 مقامات ہیں. آخری تشہد میں دعائیں مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کریں پھر سلام پھیر لیں، اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیریں. 2 طریقے، دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اور کہاں کیسے کرنا ہے وہ بتایا گیا آپ کو. سجدہ سہو کے مذکورہ بالا دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غلطی پر جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی طریقہ اختیار کیا جائے. مثلا رکعت کی تعداد میں، رکعت کمی بیشی ہو گئی ہے، رکعت میں بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں سلام پھیریں گے دونوں طرف اور پھر 2 سجدے کریں گے اور سلام پھیریں گے. اور اگر تشہد چھوٹ گیا ہے، پہلا تشہد کرنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. تو اس طرح سے دونوں طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. آخری تشہد میں دعائیں مکمل پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا، جیسا کہ ہمارے سماج میں رائج ہے، اور پھر دوبارہ مکمل تشہد پڑھنا پھر سلام پھیرنا، یہ کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے. باتیں کرنے یا وقت گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نماز دہرانی نہیں پڑے گی، جب یاد آئے یا جب کسی کو بتایا جائے امام کو کہ 2 ہی رکعت آپ نے پڑھی ہے یا 3 ہی رکعت پڑھی ہے، اسی وقت آ کر کے وہ سجدہ سہو، وہ اس رکعت کو پوری کرے گا اور پھر 2 سجدہ سہو کرے گا. ذوالیدین کے واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بھی کر لی تھی صحابہ کرام سے، وقت بھی گزر گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے پوری نماز نہیں دہرائی، بلکہ یہ آ کر کے وہ 1 رکعت پوری کر دی یا 2 رکعت پوری کر لی اور پھر سجدہ سہو کیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کچھ وقت گزر گیا یا باتیں کر لی تو نماز دہرانی پڑے گی، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ذوالیدین والی صحیح حدیث کے خلاف ہے. ایک نماز میں 1 سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو اب ساری غلطیوں کے لیے الگ الگ سجدہ سہو نہیں کریں گے، بلکہ ایک ہی سجدہ سہو کافی ہوگا. تو یہ سجدہ سہو سے متعلق کچھ احکام تھے، کچھ مسئلے تھے جو ہم نے آپ نے سیکھا، جانا. حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور نماز سے متعلق آپ کے بتائے ہوئے طریقے عام ہوں اور آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کریں اور میرے ویڈیوز دیکھیں. چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.